بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، موضوع یہ بھی پھر وہی ہے، جی اور جینے دو کا۔ اور اکثر زیادہ میرا موضوع یہی ہوتا ہے، جی اور جینے دو پر، کیونکہ میں نے یہ پروگرام ہی اسی پر بنایا ہوا ہے، جیو اور جینے دو۔ یہ پوری دنیا کو پیغام ہے انسانیت کے نام، کہ پوری دنیا کی صلاح ہونی چاہیے۔ کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسے آپس میں جی اور جینے دو پر معاہدہ آ جائے گا پوری دنیا کا۔ پوری دنیا کے ملک جو ہیں دوبارہ پھر تقسیم ہوگی، یہ پوری دنیا پھر اسی معاہدے پر، یعنی کہ اس معاہدے میں شامل ہو جائے گی۔ برطانیہ پھر پرانے نقشے نکال کر دے گا، دوبارہ پرانے نقشوں کے مطابق پھر تقسیم ہوگی۔ پاکستان کا جو سرحد کا علاقہ ہے یہ افغانستان میں چلا جائے گا، اٹک دریا ہے، یہ سرحد ہوگی پاکستان اور افغانستان کی۔ پھر جو پنجاب کے صوبے ہیں ہندوستان میں سے، جتنے بھی امرتسر وغیرہ دوسرے جتنے بھی پنجاب کے صوبے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گے۔ کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اور بھی جو کئی ممالک ہیں وہ بھی سب آزاد ہو جائیں گے۔ اور اسرائیل کو بھی، یعنی کہ اسرائیل کا اور یعنی کہ فلسطین کا بھی آپس میں معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ آپس میں جو پورے ملک، سب ملک اس کا پھر فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کا بڑا امن و امان ہوگا۔ جی اور جینے دو کے معاہدے پر پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، اور سب ایک دوسرے کو یعنی کہ دبانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور پھر لیکن ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اندر کے کھاتے میں پھر یہ جو معاہدہ ہے یہ خدا ہی بہتر جانے گا کہ یہ کتنے سال تک رہتا ہے۔ کہ شاید اس معاہدے میں 5 سال گزر جائیں، 6 سال گزر جائیں، 7 سال گزر جائیں، یا 20 سال گزر جائیں، لیکن اس معاہدے کے درمیان میں دنیا بہت ترقی کرے گی۔ اور یعنی کہ ایسے یعنی کہ چیزیں آپ دیکھیں گے، جیسے اڑنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور خلقت بے حساب ہو جائے گی، کتنا کا رش ہو جائے گا، زمین پر چلنے کی جگہ نہیں باقی بچے گی۔ تو لیکن اللہ کی زمین تو بہت بے حساب ہے، لیکن پھر ایسا ہی ہوگا، زمین پر بھی رش ہوگا، اور پھر آسمانوں میں بھی گاڑیاں چلیں گی، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوگی ہر کسی کے پاس، جو ہواؤں میں سفر کریں گی، ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوگی۔ تو انشاءاللہ پوری دنیا انسان ہے، اللہ تعالیٰ ذات پانی انسان کو اشرف الکل مخلوق بنایا، کہ اللہ جو بھی یعنی کہ کوشش کرے گا کسی بھی مقصد میں اگر کوئی اچھے مقصد میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذات پاک اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ یہ چیزیں ایجاد ہوگی۔ تو کافی تو انشاءاللہ یہ سی پیک کے منصوبے کامیاب ہوں گے۔ تو پھر اس ویڈیو میں ابھی آپ کو یہی بھی بتا رہا ہوں کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں یہ کامیاب ایسے ہوں گے، جہاں جہاں سے یہ سڑکیں گزریں گی ساتھ میں آبادیاں بنیں گی، اور جتنے بھی حکمران ہیں آپس میں مل جل کے، وہ جو چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کارخانے دار ہیں، فیکٹری ایریا جو 2 نمبر چیزیں بنا رہے ہیں اور اپنے پاکستان کا نام اور وقار خراب کر رہے ہیں، یہ سب سارے کارخانے یہ جو ہے نا بند ہو جائیں گے، اور ان کو ایک دوسرے بڑے بڑے کارخانوں والوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے گا، ان کے شیئر ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ مصروف بھی رہیں گے اپنے اپنے کاموں میں۔ تو یہ جہاں جہاں سی پیک گزرے گا وہاں وہاں آبادیاں بنے گی، نئی آبادیاں، اور جو بھی بیکار ہوں گے ان کو پھر وہاں گھر دیے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کو روزگار دیا جائے گا، اور اس کے قریب پھر یہ ہاسٹل بنیں گے، جیسے سکول بنتے ہیں، بچوں کے جو سکول بنیں گے نال ہاسٹل بنیں گے، تو بچوں کو وہیں پر تربیت دی جائے گی۔ اور پاکستان کو چاہیے آنے والے وقت میں اپنی فل تیاری کر کے رکھے، کہ
ہر یعنی کہ بچہ جو بھی ہوگا اسے ہنرمند بنا کے اس کو نکالا جائے وہاں سے، ساتھ میں نال پڑھائی بھی ہو اور ساتھ میں ہنر بھی سکھائے جائے، کیونکہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی بچے یہ ہنرمند نہیں ہیں، جس وجہ سے پاکستان صنعت کاری میں پیچھے رہ گیا، اور یعنی کہ سمجھ لگے معاشی طور پر بھی کوئی بھی یعنی کہ اس وقت وہ جو کسانوں کے بچے ہیں وہ بھی آگے نہیں آ رہے، کیونکہ جو بڑے بڑے چودھری ہیں، زمیندار وغیرہ ہیں، ملک صاحب، کوئی میر صاحب، کوئی بڑے بڑے وڈیرے، انہیں آگے جو کامیں رکھے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ان کے مظاہرے ہیں، جو ان کے کامیں ہیں، ان کی کوئی نہ ماں باپ کی کوئی عزت ہوتی ہے، وہ ایسے جیسے غلاموں کا جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ان کی جو آنے والی جو نسلیں ہیں، جو بچے ان کے جوان ہوئے، وہ باغی پیدا ہوئے، وہ تو وائی بی جی کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں وائی بی جی کی بجائے رکشہ چلا لیں گے۔ کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی دیہاتوں سے نکل کے کوئی کراچی جا رہا ہے، کوئی لاہور آ رہا ہے، یہاں فیکٹریوں میں آن کے دھکے کھاتے ہیں، اور اسی طرح فیکٹریوں میں بے حساب کوئی تھوڑی تنخواہوں پر کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر جس گاؤں سے جس شہر سے وہ سی پیک گزرے گا، وہاں کارخانے ہوں گے، کسی بھی دیہاتی لوگوں کو یا دوسری ایک شہر والوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر کوئی اپنے اپنے شہر، اور پھر انشاءاللہ پاکستان بڑی ترقی کرے گا، پوری دنیا میں لوگ خوشحال ہوں گے۔ اور پھر یہ معاہدہ جو ہے، اور پھر یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون توڑے گا، لیکن ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جو ہے نفرت کی طرف نہیں جانا، سیدھی راہ اختیار کرنی ہے، سیدھی راہ لینی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے متعلق سوچنا چاہیے، اور پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے اور موسموں کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں، جو آلودگی، جو درخت وغیرہ کاٹ دیے، اور بستیاں آہستہ آہستہ زیادہ یعنی کہ آباد ہوئی جا رہی ہیں، اور درخت وغیرہ کاٹے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نہ پھلوں پھولوں میں بھی کمی پیشی ہو رہی ہے، اور پاکستان کو خاص طور پر چاہیے، اور پاکستان کو چاہیے کہ نہروں کو نظام درست کریں، نہروں کے جال ہونے چاہیے شہروں کے بیچ میں بھی، اور تمام، اور صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو چاہیے دریاؤں کے رخ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ نہر پوری دنیا میں جو دریا ہیں ایک دوسرے سے ملتے، ان دریاؤں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھے، تمام ملک جتنے بھی ہیں دنیا میں، اور شہروں کے بیچ میں بھی نہروں کا نظام درست ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے زمین سرسبز اور شاد اور آباد ہوتی ہے، زمین بنجر نہیں ہوتی۔ تو دوسرا کہ زمین کا جو پانی ہے یہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس میں آلودگی نہیں ہوتی۔ یہ نہروں کی نا وجہ ہونے سے ہی ہے کہ جو پانی ہے آہستہ آہستہ وہ پینے کے قابل نہیں رہا، اس لیے زیادہ سے زیادہ نہریں ہونی چاہیے، اور جو گندے پانی ہیں ان کو صاف کر فلٹر کر اور تمام سڑکوں کے بیچ میں جو فٹ پاس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی پودے وغیرہ لگائے ہیں وہ پھولوں کے پودے، وہ زہریلے پودے ہیں، کہ وہ ان کو اس لیے یہ لگا دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ سرسبز تو ہیں، لیکن یہ کسی کے زیادہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ پھلوں کے پھلوں کے درخت لگانے چاہیے، اور فٹ پاتھ کے اوپر جو درخت ہیں یہ ان کے جو اور جننے بھی درخت نے جننے بھی گندے پانی نے انہوں نے صاف فلٹر کر کے تے درختوں نے پانی دینا چاہیے صاف ستھرا کر کے، کہ درخت وغیرہ جڑے سکن نہ تے